تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ الشعبان الشہری، آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے دنوں کو چھوڑ کر آپ اکثر اس مہینے میں روزہ ہی رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دیوانوں کو بھی چاہیے، مستانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ مکرم سے بھی محبت کرے، اور اس ماہ مکرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ بھی رکھا کرے۔ سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ روزہ بھی رکھا کرے۔ الترغیب والترہیب کے اندر ہے کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس مہینے میں یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، مرنے والوں کی موت لکھی جاتی ہے، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں حالت روزہ سے رہوں۔ سبحان اللہ، میں روزہ دار کی حالت میں رہوں۔ اس لیے اپنے نبی سے محبت کر رہے ہیں تو اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ روزہ رکھا کریں۔ حجر اسود، کعبے کی دیوار میں نصب ایک پتھر ہے، حجر اسود، یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، لیکن صحابہ کرام جب اس کو چوما کرتے تھے تو جنتی پتھر ہونے کی بنیاد پر نہیں چوما کرتے تھے، بلکہ اس لیے چوما کرتے تھے کہ اس پتھر کو رسول پاک نے چوما ہے۔ سبحان اللہ، رسول پاک نے چوما ہے۔ جبھی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو چومتے ہوئے کہا، اے حجر اسود سن لے، عمر تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے، عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے تجھے چوما تھا۔ سبحان اللہ، رسول پاک نے تجھے چوما تھا، اگر رسول پاک تجھے نہ چومتے تو یہ عمر کبھی نہیں چومتا۔ محبت کا اصول ہے کہ محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں، محبت کرنے والے کی نظر میں پیاری ہوا کرتی ہے، محبوب ہوا کرتی ہے۔ حجر اسود کو آقا چومے، حجر اسود کو آقا چومے، صحابہ بھی چومنے لگے۔ سبحان اللہ، اور آج تک اور صبح قیامت تک جو بھی مقدر کا سکندر وہاں تک پہنچے گا، جو بھی خوش قسمت وہاں تک پہنچے گا، وہ حجر اسود کو ضرور بوسہ دے گا۔ سبحان اللہ، حجر اسود کو ضرور بوسہ دے گا۔ تو محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے خادم خاص میں سے ہیں، آپ نے لگاتار 10 برس تک حضور کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں حضور کی ایک دعوت ہوئی تو حضور کے ساتھ خادم بھی گیا، میں بھی گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں بھی گیا۔ جب پہنچا، جس گھر میں دعوت تھی وہاں جب پہنچا، دسترخوان بچھایا گیا، روٹیاں بھی لائی گئی، شوربہ بھی لایا گیا، گوشت بھی لایا گیا اور کدو بھی لایا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا، میں نے دیکھا حضور کدو شریف کو بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے شوق کے ساتھ حضور کدو شریف کو تناول فرما رہے ہیں
تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں بھی کدو شریف سے بہت محبت کرنے لگا. سبحان اللہ. اس کے بعد سے میں بھی کدو شریف سے بہت محبت کرنے لگا. تو محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے رہے. اس مہینے میں جتنا چاہے روزہ رکھے اتنا ہی فائدہ ہوگا. نہ تو کم سے کم ایک روزہ تو ضرور رکھ لینا چاہیے 15ویں والا. اس سے زیادہ آپ جتنا چاہے رکھے, نہیں تو کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھ لیجئے, تاکہ آنے والا مہینہ جو رمضان کا ہے اس روزے کی پریکٹس ہو جائے, اس روزے کی پریکٹس ہو جائے. صحت جو ہے بھوک برداشت کرنے کی چھمتا اپنے اندر پیدا کر لے. اس لیے کچھ نہ کچھ روزہ ضرور اس مہینے میں رکھا کریں. اور ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں سال کا ہر پیدا ہونے والا بچہ لکھا جاتا ہے. سال کا ہر پیدا ہونے والا بچہ لکھا جاتا ہے, اور سال کا ہر مرنے والا آدمی بھی لکھا جاتا ہے. اور بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اور بندوں کے لیے رب کی جانب سے رزق بھی اتارے جاتے ہیں. سبحان اللہ. رزق بھی اتارے جاتے ہیں. اس لیے اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرے, کیونکہ 15ویں شب کو, شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت دنیا کی طرف اپنی خاص تجلی فرماتا ہے. 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے, اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں آج مغفرت کر دوں, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جسے میں آج روزی عطا کر دوں, ہے کوئی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے والا جسے میں آج عافیت دے دوں, ہے کوئی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے والا کہ میں آج اسے چھٹکارا دے دوں. اللہ رب العزت کی جانب سے یہ صدائے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. طلوع فجر تک یہ صدائے ہوتی رہتی ہے. اس لیے اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرے, دعا کیا کرے, نوافل پڑھا کرے, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرے, اعمال صالح کثرت کے ساتھ کیا کرے. جتنا کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ شب برات ہے. شب فارسی لفظ ہے, اور برات عربی لفظ ہے. شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں, اور برات کے معنی چھٹکارا آزادی کے ہوتے ہیں. وہ آزادی کی رات ہے, یعنی اس رات میں اللہ تعالی شعبان المعظم کی 15ویں رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو وہ گناہوں سے چھٹکارا کی رات ہے, آزادی کی رات ہے. ہم جتنا چاہے اعمال صالح کر کے, توبہ استغفار کر کے رب کی بارگاہ میں قربت حاصل کر لے, اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا. بڑی قسمت سے, بڑے مقدر سے یہ رات ہمیں نصیب ہوا کرتی ہے. ہم یوں ہی اس کو ضائع نہ کیا کریں. تو غروب آفتاب کے وقت لاہور کا
کثرت سے ورد کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم سے کم 40 مرتبہ اس کا ورد کیا کرے۔ رات میں اچھا کپڑا پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، مسواک کر کے رب کی بارگاہ میں آئے، سر سجود ہو، نوافل پڑھیں، جتنا عبادت چاہے کرے، لیکن لہو و لعب میں آپ رات نہ گزارے، کھیل کود میں رات نہ گزارے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پٹاخہ پھوڑتے ہوئے، گاڑی کا ریس لگاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، دھوم بجاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے ہم شب کو گزار دیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہونے والا ہے۔ اچھا کام ہم کریں گے تو اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 292 کے اندر یہ واقعہ تحریر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا تو آپ نے ایک سفید پتھر کو دیکھا۔ اس سفید پتھر کی خوبصورتی اور دلکشی پر آپ بڑے متعجب ہوئے، آپ نے بڑا رشک کیا تو رب کی جانب سے وحی آئی، اے میرے پیغمبر، کیا تم اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا دکھا دے، کیوں نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ رب کا حکم ہوا، وہ پتھر جو چمکیلا تھا وہ پھٹا اور اس میں سے ایک بزرگ نکلے جس کے ہاتھ میں ایک ہری بھری ٹہنی تھی جس سے انگور لگے ہوئے تھے۔ سلام کے بعد اس بزرگ نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ میرے کھانے کی خوراک ہے، میں اسی کو کھاتا ہوں اور اسی پتھر کے اندر میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کتنے سالوں سے یہاں پر آپ موجود ہیں اور رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں 400 سال سے یہاں پر موجود ہوں اور رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور کہا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا بڑا موقع دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک آواز آئی، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان المعظم کی 15ویں رات میں پوری رات عبادت کرے گا، وہ اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔ اتنا عظیم موقع مل رہا ہے ہم سب کو ثواب حاصل کرنے کا۔ شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، یہ سب خاص راتوں میں سے چند راتیں ہیں، اس لیے ہم ان راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 باتیں اور میں کہوں کہ دیکھیے، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام لوگوں کی، اچھے برے جتنے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جیسے مشرکوں کو، نجومیوں کو، بخیلوں کو، سود خوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو اور ماں باپ کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتا ہے۔
تب تک معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ وہ بندہ صدق قلبی کے ساتھ پکی توبہ نہیں کر لیتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے.